السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی عبد الکریم، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، تو ایک ہی پوسٹ کافی تھی، اتنی ساری جو پوسٹ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ سب کا مدعا ایک ہی ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے۔ پوسٹ نمبر 1 2 3 4 5 10 بھی ہیں، 10 جتنی بھی ہیں، سب کا مدعا موضوع ایک ہی ہے کہ مقتدی چپ رہے، مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ تو میرے پیارے بھائی، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ دو قسم کی ہیں تقریباً۔ نمبر 1، امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، روایات ضعیف ہیں، جیسے ابو داود وغیرہ میں روایات ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے وغیرہ ذالک۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے مقتدی، روایات سندن ضعیف ہیں۔ دوسرے قسم کی روایات ہیں کہ مقتدی قرات نہ کرے، از روایات صحیح بھی ہیں، جیسے صحیح مسلم میں اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ رہو، امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ تو پیارے بھائی، ان روایات کا جواب یہ ہے جو کہ خود صحیح مسلم میں اور بخاری میں موجود ہے، وہ یہ کہ مقتدی کو فاتحہ کے علاوہ قرات منع ہے۔ میں پہلے بھی کل پرسوں ترسوں یہ جواب دے چکا ہوں کہ عبدالرحمن المکی الحجازی پاکستانی آف ملتانی دیوبندی صاحب نے کہا کہ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا ہے یا امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرنے والا ہے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ اور اس کا میں رد بھی جواب میں دے چکا ہوں کہ عبدالرحمن مکی الحجازی پاکستانی آف ملتانی دیوبندی کی یہ بات غلط ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، لیکن فاتحہ پڑھے گا۔ فاتحہ کے علاوہ جو قرات ہے وہ منع ہے۔ اب آپ کی یہ بھیجی گئی 1 2 4 5 10 پوسٹوں کا بھی یہی جواب ہے کہ مقتدی فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا تو ہم نے کھا لیا، اٹھا لیا، اور جو ہماری مرضی کا نہ ہوا اسے چھوڑ دیا۔ الحمدللہ اہل حدیث کو یہ اللہ نے شرف دیا ہے کہ اہل حدیث قرآن و سنت میں منمانیاں نہیں کرتا، جیسے ہم سے پہلے امتوں کا حال تھا کہ وہ بعض پر ایمان لے آتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے، انکار کر لیتے۔ جو دل لگتی بات ہوتی اس کو تو لے لیتے، اور جو دل لگتی بات نہ ہوتی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے صحیح مسلم سے اور اس قسم کی صحیح روایات پیش کر کے کہا کہ اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ رہو، یہ بالکل پہلی امتوں پر ان کی نقل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ان میں صرف یہ عادت نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے اندر جو موجود دیگر بد عادات تھیں وہ بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے والے دیوبندی بریلویوں کے اندر دیگر معاملات کے اندر بھی موجود ہیں۔ بہرحال موضوع امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اب صحیح مسلم میں امام مسلم نے باقاعدہ باب باندھا، باب وجوب القرات فی کل رکعت، ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ اب کس کے لیے فرض ہے، امام کے لیے یا مقتدی کے لیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے، من صلی صلاۃ، پیارے نبی نے فرمایا جس نے نماز پڑھی فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہیں، ابو ہریرہ پیارے نبی کے پیارے عظیم المرتبت عظیم المقام صحابی ہیں، اور سبحان اللہ جیسے ہر دیوبندی بریلوی اہل حدیث جانتا ہے، ابو ہریرہ اپنا کل وقت پیارے نبی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا، چاہے اس کے لیے ابو ہریرہ کو بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل اوندھا کیوں نہ لیٹنا پڑتا۔ تو ابو ہریرہ سے پوچھا گیا جب ہم امام کے پیچھے ہوں، فرمایا
اقرا بہا فی نفسکا، پھر دل میں پڑھنا ہے۔ دل میں پڑھنے کا کیا مقصد؟ پڑھنا وہ ہوتا ہے جس سے زبان حرکت کرے، یعنی آہستہ سے پڑھنا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آہستہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ابو داود میں عبادہ بن صامت کی روایت، جسے زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حسن یا صحیح کہا، جو میں پہلے بیان کر چکا مختلف جوابات کے اندر، اللہ کے پاک نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، بلکہ اس مکی الحجازی کے جواب میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم کیا امام کے پیچھے قرات کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا ای لا تقرؤ، یعنی امام کے پیچھے ایسا مت کرو، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی سوائے فاتحہ کے، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو محترم بھائی، امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، اور اس میں پھر فاتحہ کے لیے مخصوص اجازت ہے، حکم ہے کہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، وگرنہ فاتحہ نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی۔ اور عبادہ بن صامت کی یہ دوسری روایت جو میں نے پڑھ کر سنائی لعلکم تقرؤون، یہ ابو داود ہے، اذا قرأ فانصتوا، صحیح مسلم ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لا صلاۃ پر باب باندھتے ہیں، جو باب میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت، امام اور مقتدی دونوں پر قرات کرنا فرض ہے سبھی نمازوں میں، سری میں، جہری میں، سفری میں، حضری میں، ہر ایک نے فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو اس لیے محترم بھائی، یہ جتنی پوسٹیں آپ نے امام کے پیچھے قرات منع ہے، ہم بھی ایگری ہیں قرات منع ہے، لیکن فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز ناقص نامکمل ہوگی۔ اسی طرح دوسری آپ نے پوسٹ بھیجی ہے، آمین آہستہ کہنی چاہیے کے تعلق سے بھی جو انہوں نے آیات قرآن مجید کی ذکر کی ہیں، ان سے ان کا استدلال باطل ہے۔ اسی طرح جو آمین آہستہ کہنے کے تعلق سے انہوں نے روایات پیش کی ہیں، وہ روایات سندن ضعیف ہیں۔ آمین کہنے کے تعلق سے وائل بن حجر، جو کہ یمن کے شہزادے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے، ورفع بہا صوتہ، اور آمین کہتے وقت اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ ابو داود میں یہ حدیث نمبر ہے 824، کتاب الصلاۃ، باب التامین وراء الامام، امام کے پیچھے آمین کہنا۔ اور ترمذی میں یہ حدیث نمبر ہے 205۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی نے آمین کہی اور اونچی آواز سے کہی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نماز پڑھائی، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آمین کہی، اور لوگوں نے بھی آمین کہی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نماز میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر جو کہ جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر اونچی آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ مصنف عبد الرزاق اور اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کی روایات کہ اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اب اگر امام آہستہ کہے گا، ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ امام نے کب آمین کہی ہے؟ تو اذا امن الامام فامنوا یہ بتا رہی ہے امام آمین کہے تم آمین کہو۔ امام کی آمین سنیں گے تو تبھی ہم آمین کہیں گے،
اور جو سنائی دے تو وہ بلند آواز سے ہوگی۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی آمین بھی اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ باقی میرا تعارف، میرا نام حافظ محمد اقبال سلفی، میرے والد صاحب کا نام رب نواز، میرے دادا کا نام حق نواز، اور میں پہلے دیوبندی تھا، دیوبندیوں سے ہی قرآن مجید حفظ کیا، اور دیوبندیت میں میرے قرآن مجید کے قاری صاحب اور حافظ صاحب جنہوں نے مجھے قرآن مجید حفظ کروایا، عبدالرحمن جامی صاحب، اور اسی طرح قاری عبدالستار صاحب دیوبندی، اشاعتی، پنجپیری، مماتی، دیوبندیوں سے ہی میں نے ابتدائی کتب پڑھنا شروع کی، اور اس میں میرے استاد تھے مفتی عبدالحکیم صاحب دیوبندی، اشاعتی، مماتی، جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ اسی دوران مفتی عبدالحکیم صاحب سے پڑھتے ہوئے میں اہل حدیث ہوا، اور میرے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب نے مجھے مزید پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ میرے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل حدیث کافر ہیں، اور یہ بات میں نے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان کو اور کانوں سے سنتے ہوئے ان کو سنا، 2-3 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کر۔ مفتی عبدالحکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیث کافر ہیں۔ تو اسی دوران میں نے ان کے پاس پڑھتے ہوئے رفع الیدین شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھانے سے انکار کیا، اور ان کے الفاظ تھے کہ حافظ اقبال کو پڑھانا مصیبت اپنے سر لینے والی بات ہے۔ مفتی صاحب کے پڑھانے کے انکار کے بعد اور بار بار اصرار کے باوجود بھی وہ نہ مانے، تو مرکز الدعوہ والارشاد کے تحت جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجرانوالہ ضلع شیخوپورہ، وہاں پر پڑھنے کے لیے میں میاں والی میں مسئول ابو محمد صاحب کے پاس پہنچا۔ ابو محمد نے مجھے جامعہ الدعوہ الاسلامیہ طلبہ کے مسئول ابو موسیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میاں والی سے لاہور کی طرف روانہ کیا، اور میاں والی سے مرکز طیبہ مرید کے مجھے لانے والا ابو موسیٰ شہید رحمہ اللہ، جو کہ میرے استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، وہ اللہ کے دین کے لیے کافروں سے لڑتے ہوئے شہید کیے گئے، پانی میں ڈوب کر، ایک سیلابی یا تیز ٹھنڈے پانی کے ریلے میں بہہ کر شہید ہو گئے وہ۔ پھر مرکز طیبہ مرید کے میں الحمدللہ میں نے عبدالسلام بن محمد، مفتی عبدالرحمن عابد، مبشر احمد ربانی، عبدالرحمن ثانی اور دیگر اساتذہ سے تقریباً 3 سال میں نے مرکز طیبہ مرید کے میں کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے ہی میرے عقائد کے اندر مزید بہتری اور درستگی ہوئی، اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی مجھے توفیق ہوئی۔ اللہ رب العالمین ابو موسیٰ شہید سے راضی ہو، اللہ ابو محمد بھائی کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے، اور میرے اساتذہ کو اللہ رب العالمین دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے، اور اللہ اہل حدیث کو اور مرکز الدعوہ والارشاد اور جماعت الدعوہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔